ایک ایسا بڑا نازیبا سا سینسر سا لفظ جو ہے میری بات سنیں، یہ بولتے ہوئے آپ کے بھی ضمیر میں کہیں نہ کہیں ملامت تو ضرور ہوگی کہ کس چیز کی ملامت؟ اگر اردو لغت کسی کو نہیں آتی تو ملامت تو اس کو ہونی چاہیے. جتنی بھی یہ بڑی بڑی یہ آپ کی یہ ویبس بنی ہوئی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہے وہ ڈارک ویب کے ساتھ اور پورن آئیڈلائز سسٹم کے ساتھ جا کے ملتا ہے. ایک صوفی ہے لڑکی، پتہ ہے آپ کو، بچیاں اس کی کاپی کرتی ہیں اس کی اداؤں کی. بیگو لائف کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح ٹانگیں کھول کے لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں. یہاں پر بدتمیزی، بےہودگی، واہیاتی کی ایسی خطرناک فضا پھیل چکی ہے کہ اب اس کے اثرات گھر میں بچوں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پتلو کے بہت اچھے کنٹینٹ بھی ہیں، لیکن کئی کنٹینٹ اتنے کو گندے ہیں. ہیرا منڈی میں ہوتا کیا تھا، رخسار کھینچے جاتے تھے نوٹ رکھ کے، یہاں پر نیفے کے پاس پیسے رکھ کے چھینے جاتے تھے، اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھی. اب ایف آئی اے کے کام کیا ہیں؟ انہوں نے آپ کی ہیومن ٹریفکنگ کو بھی روکنا ہے، انہوں نے آپ کے جعلی ادویات بنانے والے کو بھی پکڑنا ہے، انہوں نے آپ کی وابڈا والوں کو بھی پکڑنا ہے کہ جو ہیرا پھیریاں اور بدعنوانیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اور سٹاف اور عملہ اتنا کم ہے کہ یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. اور ناظرین سامعین، بتاتا چلوں کہ پہلے طوائف صرف اور صرف ہیرا منڈی کی زینت ہوا کرتی تھی، مگر آج کل کی سوشل میڈیا ایپ کی منہون منت ہر گھر میں طوائف نظر آتی ہے. ہر گھر میں وہ عورت نظر آتی ہے جو ٹک ٹاک پہ ناچنا چاہتی ہے، ٹک ٹاک پہ وہ پنشمنٹ کرنا چاہتی ہے جسے اس کا اپنا بھائی نہیں دیکھ سکتا اور شرمندگی سے ڈوب مر جانے کا مقام ہوتا ہے. مگر ستم ظریفی ایسی ہے کہ ہر شخص ٹک ٹاک لائف پہ بیٹھنا چاہتا ہے، بیگو لائف پہ بیٹھنا چاہتا ہے، سوشل میڈیا پہ اپنی عزتوں کو نیلام کرنا چاہتا ہے. اسی سارے کی سارے معاملے کے اوپر نظر ثانی کرنے والے میرے ہی بیورو چیف جناب یاسر شمون خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب ہر گھر میں طوائف پیدا ہوگی. سب سے پہلے تو آپ کا شر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اس بڑے ایک اہم مدعے کے اوپر بات کرنے کے لیے. پہلے تو ایک کریکشن کر دیں تاکہ ساتھ کریکشن بھی ہوتی چلی جائے کہ ہر گھر میں طوائف خانہ نہیں کھلا ہوا. آج بھی شرفا موجود ہیں اور آج بھی وہ بھلا مانس عورتیں موجود ہیں جنہوں نے اپنی ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو، تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آباء و اجداد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نسلوں کو نہ صرف دوام دیا ہے بلکہ ان کی قدر و قیمت کا احساس بھی ان کو جتاتے رہے ہیں اور وہ بچے کنٹرول ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ ٹک ٹاک، بیگو لائف اور پھر اس طرح کے مختلف قسم کے تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر، ایون کہ فیس بک بھی اس میں شامل ہے اور بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں. اب تو نئی نئی میڈ ایپ وغیرہ بھی آ گئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ دو خواہشات. خواہش بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ کہ نظر کی ڈسا ہوا اتنی جلدی نہیں مرتا جتنا خواہش کا ڈسا ہوا انسان ہوتا ہے. آپ جس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں نا، یہاں پہ تکیہ نوس افراد زندہ ہیں جو کسی کو آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ایک جیلس کمیونٹی کا کوہرام ہے یہاں پر. اب اس طرح کے عوامل جہاں پر ہونا تو وہاں پر خواہشات بھی ویسی ہی پیدا ہوتی ہیں. اب دو خواہشات جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ راتوں رات میں وائرل ہو جاؤں، پہلی خواہش، اور دوسری خواہش کہ میں راتوں رات کروڑوں اربوں پتی بن جاؤں. اب تیسری مجبوری اس کے ساتھ جو جڑتی ہے، جو ان خواہشوں کو سلگتی آگ کو ایک اور بھڑکاتی ہے، وہ کیا ہے بلا؟ وہ ہے آپ کے گھر گھر کی غربت. سلمان والا حفیظ. ہاں جی، جس گھر میں 6 بیٹیاں ہیں نا، تڑپ رہے ہیں کہ ان کے رشتے آ جائیں اور کسی ایک بیٹی کا جہیز بھی نہیں جڑا ہوا. اور آج کل کی نسل ہے کمپیوٹرائز، گیجٹائز نسل ہے. یہ ہمارے دور نہیں ہے کہ جب والد محترم آیا کرتے تھے تو ہم سہم کے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ آج کا دور ہے جہاں پہ نہ انسانی قدریں ہیں، نہ کوئی انسانی روایات ہیں. سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ انسان ہونا ضروری ہوتا ہے نا. اس کے بعد ہی آپ نے اپنا مذہب ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، آپ چاہیں تو ہندو ہو جائیں، آپ چاہیں تو کرسچن ہو جائیں. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی کے اوپر اللہ نے زور ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے؟ اب خواہشات جب بھر آتی ہیں تو پھر یہ انہی گھروں کی لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے، ایک فیملی کنٹینٹ بنانے والے چل نکلے ہیں، ٹھمکے لگانے سے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، لٹکے جھٹکے لگانے سے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. اب بات یہاں تک ٹھمکے لگانے تک یا کہہ لیں ڈیجیٹل طوائف خانوں تک نہیں رہی. اب بات جو ہے نا وہ اس سے بھی آگے نکل چکی ہے. اب باقاعدہ کے اوپر بیڈ کے اوپر لیٹ کے کبھی ایک ٹانگ اٹھا کے دکھاتی ہیں اپنا ایک چوکلا، کبھی اپنی
शर्ट इस तरह की पहनती हैं कि जिसे कहते हैं कि लो नेक, कि जिससे पूरा जिस्म नजर आए। ये जो सॉफ्ट पॉर्न जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, इसकी रोकथाम अगर देखी जाए ये कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? ये तो आम रोकथाम तो बड़ी दूर की बात है। ये वो वायरस है जिसको आप एक जगह के ऊपर रोक भी नहीं सकते कि यहाँ तक आगे आप यहीं पे रुक जाए। ये वो वायरस है। जितनी भी ये बड़ी बड़ी ये आपकी ये वेब्स बनी हुई हैं, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो डार्क वेब के साथ और पोर्न आइडलाइज सिस्टम के साथ जाके मिलता है। अब वो आवाम को समझ नहीं आना। अगर मैंने उसके ऊपर बात करनी शुरू की तो आपका ये 10 मिनट का प्रोग्राम बड़ा नाकाफ़ी हो जाएगा। उसके ऊपर तो 3 घंटे बात भी की जाए तो बहुत कम बात होगी। अब हो क्या रहा है कि टिकटॉक के ऊपर और बीगो के ऊपर लाइव आया जाता है, और लाइव जब आया जाता है वहाँ पर फिल्थी लैंग्वेज का, यानी कि गंदी ज़बान का इस्तेमाल लाइवली किया जाता है। माओ बहनों की गंदी गालियाँ दी जाती हैं। आपको पता है कि इसी टिकटॉक और इसी बीगो लाइव को अच्छा भी यूज़ किया जा सकता था। बहुत सारे लोगों ने किया भी है। ऐसे कंटेंट हैं, लोग ऐसी ज़बरदस्ती शायरी बना के लिखते हैं कि जिन लोगों को पोइट्री के साथ कोई लगाव नहीं था वो भी अशार अब याद करना शुरू करते हैं। नीचे लिखे हुए आते हैं और आगे से वो बोल रहा है मुंह से, और वो अपनी आवाज़ से कभी कोई तरन्नम से गा रहा है, कभी कुछ गा रहा है। हर तरफ गंद नहीं है, लेकिन 75% अब इतना गंद है कि इसको समेटा नहीं जा सकता। रोड की आप बात करते हैं हुजूर, वहाँ पे लड़कियाँ बैठी नजर आ रही हैं, गालम गलोच हो रही है और वो इंजॉय करती हैं, हंसती हैं, बाकायदा उसको सपोर्ट किया जाता है। और नीचे जो आने वाली गिफ्टिंग कम्युनिटी है वो भी उसी को पसंद करती है जो गालम गलोच करेगा। ज़ियाउल हक के दौर में हीरा मंडी को बंद किया गया था। हीरा मंडी में होता क्या था, रुखसार खींचे जाते थे नोट रख के, यहाँ पर नेफे के पास पैसे रख के छीने जाते थे, इस तरह की हरकतें होती थी। अब ये मॉडर्नाइज हो गया। मॉडर्नाइज होने के बाद ये इसी तरीके से सामने आ रहा है। बीगो लाइफ के ऊपर आप देखें किस तरह टांगे खोल के लड़कियाँ बैठी होती हैं। जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं इन दोनों ऐप्स के ऊपर, वो पनिशमेंट्स देखी हैं आप? अपना हिप के ऊपर वो लगा लें कैचअप, आप अपने ठंडे पानी से जाके नहाएं। अब बारीक से कपड़े उसने पहने होते हैं, ठीक है। आप नाक की नक्सीरें निकालें, उसका पूरा जिस्म नज़र आ रहा होता है। आप मुंह काला कर लें अपना, आप अपनी टिंड कर लें, ठीक है। आप इस तरह ठुमके लगा के दिखाएं, आप अपने हिप्स को इस तरह करके दिखाएं, आप अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स इस तरह के, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बदकिस्मती ये कि ये लोग देखते भी हैं। यहाँ पर बदतमीज़ी, बेहूदगी, वाहियाती और ज़बान दराजी की ऐसी ख़तरनाक फ़िज़ा फैल चुकी है कि अब उसके असरात घर में बच्चों में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक सूफ़ी है लड़की, पता है आपको, बच्चियाँ उसकी कॉपी करती हैं उसकी अदाओं की। पतलू के बहुत अच्छे कंटेंट भी हैं, लेकिन कई कंटेंट इतने को गंदे हैं। मेरे ख्याल में 4.5 फुट उसका कद है। अल्लाह ताला ने उससे नवाजा है, पैसे से, इसी से नवाजा है। उसमें खूबसूरत चीज़ ये है कि वो अपनी हकीकत को मानता है। वो कहता है कि यार मैं शुरू यहाँ से हुआ था और मैं सोच समझ के आया था कि मैंने इस कंजरखाने में आना है और मैंने इसी का रुकन बन के रहना है और इसी से कमाना है उसने। हालांकि वो जट फैमिली से तल्लक रखता है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, एक ऐसा बड़ा नाज़ेबा सा सेंसर सा लफ्ज़ जो है, मेरी बात सुनिए, ये बोलते हुए आपके भी ज़मीर में कहीं ना कहीं मलामत तो ज़रूर होगी कि किस चीज़ की मलामत? अगर उर्दू लुगत किसी को नहीं आती और उर्दू लुगत का इस्तेमाल ही नहीं आता तो मलामत तो उसको होनी चाहिए। 1000 जगहों के ऊपर कंजर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बड़े बड़े अफसाना नगारों ने किया है। अताउल्लाह कासमी साहब ने टैक्सी एक बहुत बड़ा नावल लिखा हुआ है, पता है आपको, और उनका वो बहुत मरूफ नावल हुआ है टैक्सी। अब जिन लोगों ने 10 जमातों के बाद तालीम ही हासिल नहीं की, वो अनपढ़ हैं और या कोई मैथ्स काम करके आ गया और सिर्फ अपनी डिग्री लेके बैठ गया है और उसने बुकिश नॉलेज हासिल नहीं किया, उसके लिए कंजर ये बड़ा एक मयूब लफ्ज़ हो सकता है। कंजर एक पूरी बरादरी है और इसके पीछे एक पूरी साइंस है। इसके ऊपर भी कभी हम प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि कहाँ से लफ्ज़ निकला और इसके पीछे असल कहानी क्या है। हुजूर यहाँ पे सवाल मैं रखना चाहूँगा, चूँकि आप सॉफ्ट पॉर्न के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पहले कहीं कहीं कुछ इश्तिहारात पे लिखा हम पढ़ते थे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज? हम अक्सर तौर पे हकीमों के पास जाने से शर्माया करते थे। अक्सर हम उन डॉक्टरों से दवाई लेने से, जो मर्दाना कमज़ोरी की दवाई होती थी, बड़ा कतराते थे। आपको लगता है ये सॉफ्ट पॉर्न हमारे इस पूरे मुआशरे पे एक लानत की तरह साबित हो रही है और हमारा बच्चा जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होता चला जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2 तरह के प्लेयर होते हैं, ये पढ़ी लिखी बात है।
اور اسے پڑھے لکھے لوگ ہی سنیں, عورت کا پلیئر اوپر سے سٹارٹ ہوتا ہے, مرد کا پلیئر نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس لیے مرد جو ہے وہ اپنے موقع کے اوپر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ناظرین. اور عورت جو ہے وہ اپنے موقع کے اوپر بدستور باقاعدہ طریقے سے آتی ہے. اب آپ میری بات سمجھتے ہیں مرد کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹوسٹرون جو ہے نا وہ عورت کے زیادہ ہیوی تعداد میں الیبریٹ ہو کے ڈسچارج ہوتے ہیں, اور مرد کے اس لیول پر نہیں ہوتے, مرد کے اسی عورت کے ساتھ ہوتے ہیں جو اسے بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. یہ تو ہوگی سائنس کی بات. اب اسی بات کو تھوڑا سا الٹ کے دیکھ لیتے ہیں. مرد جب یہ ساری حرام کاریاں دیکھتا ہے نا تو مرد کا ہے اطاولہ, عورت ہے صبر سے بری ہوئی, عورت صبر کر جاتی ہے. مرد جو ہے نا وہ غلط کاریوں میں حرام زدگیوں میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اس سے صبر نہیں ہوتا. اس کی روح ہی اندر سے, اس کی نیچر, اس کی انٹرنل سول ہی اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے. تو مردانہ کمزوری تو ہونی ہے. اور آپ کی خوراکیں بھی ویسے کیا ہیں؟ آپ کے جو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, یہ جو آپ کے یہ پب جی کھیلتے ہیں, یہ جو آپ کے مختلف نیکس فلکس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ساری رات, یہ جو ساری بےہودگی چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے بعد جب کھانے بھی اس طرح کے ہوں تو وہ فاسٹ فوڈ ہی کھا رہے ہوتے ہیں, جنک فوڈ ہی کھا رہے ہوتے ہیں. اس سے تباہی بربادی پھر جاتی ہے. یہ بڑا اچھا فیکٹر آپ نے تلاش کیا ہے. نہ صرف اور صرف مردانہ کمزوری کے کروڑہاں مریض پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. میں آپ کو حیرت انگیز بات بتا دوں کہ راتوں کو جاگنے والے نظام قدرت کو بدل کے رکھ دینے والے لوگ بھی کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو. آپ کو میں یہ بالکل کھلی دل سے بتا رہا ہوں کہ نماز اور دین سے دوری کی بھی وجہ یہ چیز بنتی جا رہی ہے. معاشرے کو اس سے کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں, بالکل یہ سب سے بڑی بات ہے, اور اسی کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے. اولادیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے مکمل طور کے اوپر نکلتی چلی جا رہی ہیں. بڑے کو چھوٹے کی تمیز نہیں رہی, چھوٹے کو بڑے کا ادب نہیں رہا. بہت کم لوگ ہیں, میں ان میں سے اپنے آپ کو گنتا ہوں, جو صابر ہیں, جو اپنے ساتھ ہو جانے والے ظلم اور زیادتی کو بھی چھپ کر کے خاموشی کے ساتھ یہ سوچ کے سہ لیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, یہ شاید اللہ کی طرف سے تھا. اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے سہتے ہیں؟ بالکل حضور, یہاں پہ میں سوال بھی رکھنا چاہوں گا, چونکہ ایک المی ہے یہ, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز معاشرے میں تباہی اور بربادی لا رہی ہے, یہ سارا کا سارا سافٹ پورن کا ایک نظام ہے. اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. ہم ولاگنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم جناب 2 3 4 کھڑے ہو جاتے ہیں, پرچے دے دیتے ہیں, FIR دے دیتے ہیں, مقدمے بنا دیتے ہیں, مگر یہ سافٹ پورن پہ اتنا بڑا تالا, اتنی بڑی خاموشی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اداروں کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں نے تقریباً 7 سے 8 سال FIA کی بیٹ کی ہے. اب FIA کے انٹرنل حالات میں تو کہہ سکتا ہوں, عورتوں کو کہتے ہوئے زبان سے تتلائے گا, انٹرنل حالات مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. اوے ان کے پاس پانی پلانے کے لیے پین نہیں ہے, اوے ان کے پاس عملہ ہی نہیں ہے. وہ مدعیوں کے لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں پکڑنے کے لیے. چند تھانے دار ہیں, چند لوگ ہیں, چند اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, چند ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں اور اوپر ایک DG صاحب ہیں. بس اتنا سنبھلا ہے. اور واہیاتی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, اتنی بڑی تعداد میں ہیں. اب FIA کے کام کیا ہیں؟ انہوں نے آپ کی ہیومن ٹریفکنگ کو بھی روکنا ہے, انہوں نے آپ کے جعلی ادویات بنانے والے کو بھی پکڑنا ہے, انہوں نے آپ کی وابڈا والوں کو بھی پکڑنا ہے کہ جو ہیرا پھیریاں اور بدعنوانیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اور سٹاف اور عملہ اتنا کم ہے کہ یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. اور یہ والا حلقہ احباب جو پورے معاشرے کو ایک دیمک کی طرح اور ایک گھن کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے, وہ مکمل طور کے اوپر نظر انداز ہوتا ہے. اور وہ آزادی کے ساتھ چیخیں مارتا ہوا, چلاتا ہوا, گند پھیلاتا چلا جا رہا ہے, اور اسے کوئی روکنے والا نہیں. سندل کھٹکتی ہے آپ کی اسی میں آئی, وہ سندل کھٹک کہہ رہا ہوں, وہ اپنا کیا نام ہے, قندیل بلوچ آئی, وہ ماری گئی, قتل ہوئی. آپ کے مفتی قوی صاحب کتنے بڑے عالم تھے, ان کی پگڑیاں اچھل گئیں, تباہ و برباد ہو گئے. آپ کا ایک بڑا مذہبی, وہ اپنا کیا نام ہے, قندیل بلوچ آئی, وہ ماری گئی. آپ کے مفتی قوی صاحب کتنے بڑے عالم تھے, ان کی پگڑیاں اچھل گئیں, تباہ و برباد ہو گئے. آپ کا ایک بڑا مذہبی اسکالر تھا ڈاکٹر امن لیاقت, مانتے ہیں اس کو, وہ ٹک ٹاک پہ آیا, موت کی نیند سو گیا. یہ بات حقیقت ہے. آپ کی وہ عائشہ لڑکی تھی جو ریمبو کے ساتھ, جس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی یہاں پر ٹک ٹاک بنانے پر اور بدتمیزی کی لوگوں نے مینار پاکستان میں, کیا وہ نظر آتی ہے؟ رون دی گئی, اس کی عزت رون دی گئی. اسی ٹک ٹاک کے اوپر مناحل ملک اور بہت سارے نام, ان لوگوں کی ویڈیوز لیک ہوئی,
حالانکہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ویڈیو لیک کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ صرف ویوز کا حصول کے لیے. کیسے معاشرے پہ مثبت اثر آئیں گے؟ پھر معاشرہ تو تباہ ہو گیا, پھر ختم ہو گیا. کیسے اس کو صحیح کیا جائے؟ دیکھیں, کہتے کہ ملت کے ساتھ ربط استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہا رکھ. بطور مسلمان تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم اسے انڈیویجولی اگر اپنے اوپر اپلائی کریں اور ہم اچھے کنٹینٹ دینا شروع کر دیں اور وہ لوگوں کو پسند بھی آنا شروع کر دیں. جو 75% گندے کنٹینٹ دے رہے ہیں ان میں سے 25% پسند کرنے والے ہونا, تو یہ 75% 0/0 ہو جاتے ہیں. تو 25% آپ نے ایسے کنٹینٹ بنانے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں. اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کو دکھائیں تو صحیح. جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی تو کیسے اس کا کوئی ریگارڈ ہوگا یا اس کو کیسے تسلیم کیا جائے گا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, کوئی بھی برا عمل یا کوئی بھی 2 نمبر کام یا کوئی بھی جیلسی یا کوئی بھی ایک اندر کی, جسے کہتے ہیں نا کہ کینہ پروری, جسے اندر کا ایک کہتے ہیں کہ سخت انسان, وہ بھی نرم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. اگر خاموشی کا دامن اختیار کیا جائے, چیزوں کو اگنور کیا جائے, بری چیز آتی نہ دیکھیں, دفع کر دیں اسے, لعنت بھیج دیں. لیکن ہماری آنکھوں کو چسکے لگے ہوئے ہیں, ہم شوق سے دیکھتے بھی ہیں اور گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر اس کا واویلا بھی کرتے ہیں. ناظرین سامعین, آج کی تمام تر داستان جو ہے یہ ایک تحریک کی مانند ہے, اور یہ تحریک یاسر شمعون خان اور ڈیلی سوشل پاکستان چلانا چاہتی ہے. اس تحریک کا مقصد ہی صرف اتنا سا ہے کہ ہر سافٹ پورن دیکھنے والا سافٹ پورن چھوڑ دے, ہر برائی کرنے والا شخص برائی سے ہٹ جائے. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خود ہی کنگال ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مجرا کرنے والی عورتیں ہیں, ناظرین سامعین, جب آپ جیسے لوگ گفٹنگ نہیں کریں گے, آپ جیسے لوگ پیسے نہیں پھینکیں گے, نہیں ان پہ برسات کریں گے پیسے کی, تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گی, اور اس کے بعد یہ معاشرہ کسی اور طرف کسی اور رخ چلا جائے گا. تو یہ سمت ہم نے موڑنی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت, ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.